سیدنا امام حسین شہید کربلا، امام عالی مقام سبت رسول رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جب مدینہ طیبہ میں تھے اور آپ کو یزید نے بیعت کے لیے اصرار کیا، اور جانتے ہیں مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ امام حسین کو اپنے گھر میں بلایا اور رات کے وقت کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، آج وہ سب مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا میں حسین رسول اللہ کا نواسا یزید کی بیعت کروں گا فاسق و فاجر کی، یہ نہیں کہا آپ نے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے میسج ہے، حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ویسوں کی طاقت کو وہ مان سکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری ماؤں نے بچپن سے ہمیں حسین کو ہی سنایا ہے، یزید کو نہیں۔ اس لیے آج اگر کسی تخت پر یزید بیٹھا ہو تو ہمیں ڈر نہیں لگتا اس بات کا کہ وہ گردن اڑا دے گا، ہمیں اس بات کا خوف نہیں لگتا کہ پھانسی پر چڑھا دے گا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری روح کربلا ضرور پہنچیں گی۔ امام حسین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، حق بات کرتے ہوئے اگر دنیا سے جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں تاریخ کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے حکم بھی ہوا ہے، بہت جلدی وقت ختم ہو جائے گا، سمیٹنا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ طاقت کسے کہتے ہیں، قوت کسے کہتے ہیں؟ جیم میں جا کر باڈی بنانے والا طاقتور ہے، کاجو بادام کھانے والا طاقتور ہے، مکے مارنے والا طاقتور ہے۔ کون ہے طاقتور؟ طاقت کسے کہتے ہیں؟ میرے عزیزو، اصل طاقت تو یہ ہے کہ تم استعمال اپنے ہاتھ پیر کچھ بھی نہ کرو لیکن کھلبلی دوسروں میں مچی رہے۔ یہ اصل طاقت ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے انعام میں۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حسین اعظم کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ کل قافلہ کتنا تھا؟ الگ الگ روایتیں، امام حسین کے ساتھ 135 لوگ تھے، بعض روایات میں ہے 96 تھے، 96 لوگ تھے، بعض روایت میں 82 تھے۔ شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہے۔ لیکن اس بات پر اکثر علماء محدثین کا خیال ہے کہ 82 لوگ تھے، 82 لوگ تھے۔ 82 کے مقابل میں کتنے لوگوں کو آنا چاہیے راستہ روکنے کے لیے؟ اگر کسی عام آدمی سے بھی پوچھے تو ڈبل کر دو، ٹرپل کر دو، 4 گنا زیادہ کر دو۔ نہیں، 82 کو روکنے کے لیے پہلے 1000 لوگ آئے، پھر وہ 1000 کے بعد 4000 پلس آئے، 5000 لوگ صرف 82 لوگوں کو روکنے کے لیے آئے راستہ۔ پھر یہ لوگ 4 دن تک راستہ روکتے ہی رہے، 5000 لوگ مل کر۔ 10ویں محرم ہونے سے پہلے پھر تقریباً 16000 لوگ آئے، یعنی تقریباً پورے ٹوٹل ملا کر 22000 کے قریب، 21000 سمتنگ کچھ۔ 22000 کی فوج کیا معنی رکھتی ہے کس کو روکنے کے لیے؟ 82 لوگوں کو۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے اصل طاقت کسے کہتے ہیں۔ طاقت اسی کو کہتے ہیں کہ ادھر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کے خیموں میں ساز و سامان بھی نہیں، جنگ کے اسباب بھی نہیں، اور وہ جنگ کی نیت سے بھی نہیں گئے۔ اس کے باوجود 22000 کے سینوں میں جو کھلبلی مچی ہے، دنیا اسی کو سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کوانٹیٹی کا نام طاقت ہے تو ہم اس کو رد کرتے نہیں، کوالٹی کا نام طاقت ہے۔ ایمان یہ اصل طاقت ہے۔ اور ایک تاریخی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے یزید کی فوج سے جو شخص آیا تھا اس کو حر بن یزید کہتے ہیں۔ حر بن یزید الریاعی 1000 کا لشکر لے کر کے یہ امام حسین کا راستہ روکنے آئے۔ 2 دن تک ادھر ادھر گھماتے رہا، اور جب نمازیں ہوتی رہی امام حسین مصلی امامت پر ہیں اور یہ یزیدی اقتدا بھی کر رہے ہیں۔
ہر جماعت امام حسین کے پیچھے ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں 10ویں محرم سے پہلے امام حسین نے ایک خطبہ دیا اور یزیدیوں سے کہا کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے؟ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا نور نظر ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں، میری نسبتیں کیا تمہیں نہیں معلوم؟ تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو، میں تمہارے پاس آپشن رکھتا ہوں، میں اس راستے سے اپنے واپس مدینے کی طرف جاتا ہوں یا کسی ساحل کی طرف یا دمشق جاؤں گا، جنگ کرنا نہیں چاہتا تم سے۔ یہ 3 آپشن جب امام حسین نے رکھا تو یزیدیوں نے ایک کو بھی قبول نہیں کیا، وہ جنگ کرنا ہی چاہتے تھے، امام حسین کے خون کے ساتھ کھیلنا ہی چاہتے تھے۔ لیکن جو حر بن یزید ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو خود امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا، اس کے دل میں یہ بات آئی اور اس نے آ کر کے 10ویں محرم کو یزیدیوں سے کہا میاں مان لو حسین کی بات، 3 میں سے کوئی ایک بات مان لو، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہی تو ہیں۔ تو سارے جو سپہ سالار بڑے بڑے تھے، عمرو بن سعد، شمر وغیرہ، حر بن یزید سے کہنے لگے تجھے کون کہتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے؟ تو سپاہی ہے، 1000 کی نفری تیرے ساتھ دی گئی ہے، بس اگر تجھے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو میدان میں جمع رہ، ورنہ چلا جا، تو صلح کی باتیں مت کر۔ حر بن یزید اسی دن 10ویں محرم کو ان یزیدیوں سے کہتا اچھا اگر تم میرے اس بات کو نہیں مانتے تو تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک، میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں۔ جو یزید کی طرف سے آیا تھا وہ کدھر چلا گیا؟ مولا حسین کے خیمے میں۔ کب؟ صرف 10ویں محرم، ایک روایت میں 9ویں محرم کو، ایک دن پہلے امام حسین کے خیمے میں آیا، دست بوسی کی، معافی مانگی، اور امام حسین نے کہا اب تم جا سکتے ہو اپنے گھر۔ حر بن یزید نے کہا میں اس وقت تک اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے جسم میں آخری سانس باقی رہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اب امام حسین کی وفاداری میں آنے والا کون تھا؟ اس لیے میں آپ کو ایک چیز دے جاتا ہوں میرے عزیزوں، اللہ عز و جل کی قدرت کے فیصلے ہیں، وہ جب چاہتا ہے کہیں سے بھی کسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وہ باطل قوتوں کے موجود پلنے والا بچہ بھی کبھی رب تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے، اسے عالم بناتا ہے، اور کبھی کعبے کی چھاؤں میں پلنے والے کو مولا ابو جہل بھی بناتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ حر بن یزید مولا حسین کے پاس آ گئے، جو بات مجھے کہنی ہے اس کے لیے مجھے اتنا واقعہ بیان کرنا پڑا ہے۔ میں اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، کیوں میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ جب 10ویں محرم کو جنگ شروع ہوئی، عمرو بن سعد نے تیر چلایا، تو جانتے ہیں خیمہ حسین کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں اترنے والا یہی حر بن یزید ہی، یہی اترے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر انہی یزیدیوں سے لڑنے کے لیے جن کی فوج میں یہ آئے تھے، ان کے مقابل میں لڑنے کے لیے گئے۔ اور جب لڑنے کی ابتدا ہوئی، صبح سے دوپہر کے قریب تک وہ لڑتے رہے، زوال تک۔ اب جو بات کہنا ہے توجہ سے سنو۔ حر بن یزید نے صبح سے لڑائی کی، بہتوں نے وہاں پر میدان جنگ میں مقابلہ آرائیاں کی ہیں، لیکن حر بن یزید کی جو لڑائی ہے وہ تاریخ میں لکھی ہوئی آج بھی۔ انہوں نے یزیدیوں کے ساتھ جو جنگ کیا، کئی گھنٹے جنگ کرنے کے بعد جانتے ہیں تنہا حر بن یزید نے 120 یزیدیوں کو قتل کیا۔ 120 کی تعداد، ایک گھوڑ سوار ایک ہی ہے، 120 کو مار گرایا۔ اس کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ میں تاریخ پڑھ رہا تھا، وہیں پر ہم نے کتاب کو روک دی۔ بہت سارے لوگ کربلا کے واقعات میں امام حسین کے خاندان کے بچوں کے شہادت تو بیان کرتے ہیں، ان کے جسم کٹ گئے، ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ حسینی شہزادوں نے باطل قوتوں کے کیسے چھکے چھڑائے تھے۔ ایک ایک جوان نے مقابل میں آنے والوں کو ان کی اوقات کیسے یاد دلائی تھی۔ اب سنو، حر بن یزید 120 کو مار گرا سکتے ہیں،
وہ بھی ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا، ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی؟ جو ایک دن پہلے خیمہ حسین میں آ جائے اس کی طاقت کا حال یہ ہے، جو پیدائشی حسینی ہو اس کی طاقت کا حال کیا ہو؟ میرے عزیزوں، طاقت کسے کہتے یہ سمجھو۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو اپنی ہی اوقات معلوم نہیں، اپنی حیثیت معلوم نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ گجرات کے حالات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ آپ نے ایک بہت اچھی بات لکھی جو ہمارے تمام چیزوں سے یا آج کے زمانے میں یہ چیز میچ ہوتی ہے۔ ایک تاجر تجارت کرنے کے لیے نکلا، اس کے پاس کچھ قیمتی ہیرے تھے، قیمتی ہیرے تھے، اور وہ ہیروں کی تجارت کرتا تھا، اور ایک چور اس کے پیچھے پڑ گیا، اور وہ چور روزانہ وہ چوری کرنے کے چکر میں رہتا تھا کہ جب رات کو یہ تاجر سوئے تو میں یہ ہیرے نکال لوں گا۔ لیکن 2-3 دن جب وہ تاجر سوتا تھا وہ پورے ہیرے چیک کرتا تھا، کہیں نہیں ملتے تھے۔ تھک گیا چور۔ 3 دن کے بعد اس تاجر کو اس نے پوچھا، چور نے کہا کہ تم ہیرے رکھتے کہاں ہو؟ دن بھر تو تمہارے پاس ہوتے، رات میں کہاں جاتے؟ تو اس تاجر نے کہا، عقل کا اگر تو استعمال کرتا تو تجھے بات سمجھ میں آتی، روزانہ میں تیرے ہی جبے میں رات کو یہ ہیرے رکھ کر خود سو جاتا تھا۔ وہ اپنا نہیں تلاش کرتا، اس کا تلاش کرتا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ میرے عزیزو، تمہارے پاس جو طاقت ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ تم جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع اپنے سینے میں رکھتے ہو، مولا کریم کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، کان حقا علینا نصر المؤمنین۔ رب تعالیٰ فرماتا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں، اور ہم نے مدد دیکھی ہے، رب تعالیٰ کی مدد دیکھی ہے۔ آج کے ان حالات میں مجھے بتاؤ، بھونکنے والے بھونک ہی رہے ہیں، باقی تمہارا کیا بگاڑ لیا؟ کیا تمہارا خراب کیا؟ بس یہ ہے کہ تم اپنے اندر کھلبلی مت مچاؤ اور زیادہ خوف و ہراس میں مت جیو۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، کسی چور قوم سے تمہارا رشتہ نہیں ہے۔ تم دنیا کی اس عظیم قوم ہو جو صرف اور صرف اپنے رب تعالیٰ کے حضور جھکتی ہے، اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ایسے جھکتی ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی کمیونٹی، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنے خدا کو دیکھنے کے بعد ہی جھکتی ہے۔ جس کی بھی جاؤ، ان کے خداؤں کی تصویر وہاں پر سامنے ہوتی تبھی جھکتے ہیں، وہ چاہے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، انہوں نے کوئی نہ کوئی یا مورتی بنائی ہے یا تصویر بنائی ہے، تب وہ جھکتے ہیں۔ تنہا تم ایمان والے ہو جو آج تک اپنے خدا کو دیکھا نہیں لیکن ہر دن سجدہ کرتے ہو، تمہارا یہ ایمان ہے۔ اور قرآن میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو تعریف فرمائی سورہ بقرہ میں، یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دیکھا نہیں۔ اور دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کسی مسجد میں اللہ کی تصویر ہے؟ کسی مسجد میں؟ اور یا تمہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے میرے آقا کی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے؟ یہی تو تمہارا ایمان ہے میرے عزیزوں۔ میرے آقا کو ہم نے دل میں بسا رکھا ہے، اور جب حضور پاک کی یاد آئی بغیر تصویر دیکھے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی محبت ویسی ہوتی ہے، ہمیں کسی تصویر اور مورت کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تمہاری خصوصیات بہت ہیں، اللہ رب العزت نے تمہاری پیشانیوں کو محفوظ رکھا ہے، کسی اہرے غیرے کے سامنے جھکنے نہیں دیا، پیشانی مقدس ہے تمہاری۔ ہاں یہ تو نہیں ہے کہ تم کسی درخت پر بھی چلے جاؤ، پتھر پر بھی چلے جاؤ، چوہے پر بھی جھک جاؤ، سانپ پر بھی جھک جاؤ، نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دو واقعات ایسے ہیں جو زمانے جہالت میں ہم کرتے تھے. ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے، اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے. حضور نے فرمایا وہ دونوں کیا ہیں بتاؤ؟ انہوں نے کہا پہلا واقعہ تو یہ ہے جس کو یاد کر کے روتا ہوں کہ جوانی میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ہم اس کا گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے. آج مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو رونا آتا ہے کہ ہم نے ایسے کئی بچیوں کو دفن کر دیا. عرب والے داماد بنانا نہیں چاہتے تھے اور بیٹیوں کو پہلے ہی مار دیتے تھے. یہ وہ صحابی کہتے ہیں اب یاد آتی ہے بات تو رونا آتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ کہتے ہیں زمانے جہالت میں ہمارے خدا جو ہوتے جن کی ہم عبادت کرتے تھے تو جب سفر میں جانا ہوتا تھا تو آٹا گوندھ کر کے خدا بنا لیتے